عزیز مکرم مفتی عثمانی صاحب، مولانا عمر الیاس صاحب اور دیگر میرے بھائی حاضرین مجلس، مجھے کل کے لیے عثمانی صاحب نے دعوت دی تھی، لیکن میں نے معذرت کی اس لیے کہ ہماری مسجد ٹاؤن سینٹر میں مدنی جامع مسجد میں کل ختم قرآن تھا۔ دیکھنے کا شکریہ۔ مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحابہ الذین عرفوا بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ عزیز مکرم مفتی عثمانی صاحب، مولانا عمر الیاس صاحب اور دیگر میرے بھائی حاضرین مجلس، مجھے کل کے لیے عثمانی صاحب نے دعوت دی تھی، لیکن میں نے معذرت کی اس لیے کہ ہماری مسجد ٹاؤن سینٹر میں مدنی جامع مسجد میں کل ختم قرآن تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ میں قضا کے لیے کل آ جاؤں گا۔ انہوں نے مان لیا۔ یہ عزیز مکرم، ان کے والدین، ان کے نانا جان اور دیگر ان کے رشتہ دار ہماری فیملی کی طرح ہیں، پاکستان میں بھی اور یہاں بھی۔ یہ مسجد، یہ مرکز ہمارا اپنا ہے، اور میرے نائب خطیب مولانا عمر الیاس صاحب تشریف فرما ہے، وہ ماشاء اللہ جمعے جاتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھاتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارا آپس میں بہت بڑا دینی رابطہ ہے۔ اللہ اس رابطے کو قائم رکھے۔ برادران محترم، یہ قرآن مجید بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت اسے کہتے ہیں، برکت اسے کہتے ہیں، انعام اسے کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے کسی کو عطا ہو۔ اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت جس کو اللہ نے خود ذکر کیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا۔ اللہ احسان جتاتے ہیں اس نعمت کا کہ جب اللہ نے ان میں سے ایک عظیم پیغمبر بھیجا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑی نعمت ہے۔ سب سے پہلے آپ کی روح مبارک کو پیدا کیا گیا۔ سب سے پہلے ابھی آدم علیہ السلام کیچڑ کی شکل میں تھے تو حضور کو نبوت عطا ہوئی، اور سارے نبیوں کے بعد خاتم النبیین بن کے تشریف لائے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں، صاحب معراج ہیں، اور پھر اللہ نے سب سے بڑی امت آپ کو دی ہے۔ کسی ایک قوم کی طرف نہیں، پوری دنیا کی طرف آپ نبی ہیں۔ قیامت تک آپ کی نبوت جائے گی، اور آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اس موضوع پر پھر کسی وقت بات کروں گا۔ ابھی میں نعمت کی بات کر رہا تھا، اور مختصر بات کروں گا۔ بہت زمانہ گیا میں کھڑے ہو کر 2-2 ڈھائی گھنٹے تقریر کرتا تھا، اور اب تو ذوق اتنا ہو گیا ہے کہ بہت زیادہ بات کرنا مشکل ہے۔ یہ تو اس خوشی میں کہ میں عثمانی صاحب کو، آپ کو، جن بچوں نے یہاں قرآن سنا ان کو مبارک دوں کہ ایک ایسی نعمت جو قرآن ایک نعمت ہے اللہ کی،
آپ نے اس نعمت سے وابستہ ہو کر خود بھی فائدہ حاصل کیا اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچایا، جس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے سورہ الرحمن ہے، اس میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، قرآن مجید پڑھے ہوئے جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ہر نعمت کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور جنوں انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یا اللہ ہم تو تیری نعمتوں کا شکر بھی نہیں ادا کر سکتے۔ اور پھر فرمایا کہ جب یہ پڑھو تو اس کے بعد کہو کہ یا اللہ سب تعریف تیرے لیے، اور ہم تیرے کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہاں اللہ نے مادی نعمتوں کا بھی ذکر کیا، روحانی نعمتوں کا بھی ذکر کیا۔ مادی نعمتیں وہ ہیں جیسا کہ ہمارا وجود ہے، اور اس وجود کو لیے کھانا پینا رہنا مکان بیوی بچے، یہ ساری مادی چیزیں ہیں۔ مادی چیزیں وہ ہیں جو ہمارے جسم کے ساتھ وابستہ ہیں، جسم گیا تو مادی چیزیں بھی چلی گئی، یہ آگے جانے والی نہیں، یہ اس دنیا میں برتنے کے لیے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا سامان ہے۔ جب تک ہماری زندگی عمر ہے، مکان کو استعمال کر رہے ہیں، زمین کو استعمال کر رہے ہیں، دکان کر رہے ہیں، دوست ہیں، یار ہیں، گھر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، یہ سارے لوگ ہیں، اور جیتے جی کی زندگی ہے، جیتے جی کی زندگی ہے، ہو گئی جب بند آنکھیں تو سب کچھ ختم۔ قبر میں اکیلے جانا ہے۔ بیٹا بہت پیارا ہے لیکن کبھی نہیں کہتا باپ کے میرا بیٹا قبر میں نہ رکھو، مجھے بھی ساتھ رکھ دو۔ باپ بہت پیارا ہے، کوئی بیٹا نہیں کہتا، کوئی رشتہ دار نہیں کہتا، اکیلے جانا ہے قبر میں۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ یہ مادی نعمتیں ہم نے کبھی غور نہیں کیا، نعمت پہ شکر کرنا چاہیے۔ جب نعمت ملے تو کہنا چاہیے الحمدللہ۔ بعضی نعمتوں پر زبانی شکر ہے، ہم وہ نہیں کرتے، حالانکہ بڑا ضروری ہے کہ جب کوئی نعمت ملے تو کہنا چاہیے الحمدللہ۔ اور بعضی چیزوں پر صرف زبانی نہیں ہے، کچھ خرچہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں یہ کنجوس اپنی جیب سے کچھ پیسے بھی نکالیں۔ وہ نعمتیں کیا ہیں؟ بیٹا پیدا ہوا، بڑی خوشی کی بات ہے، فرمایا کہ الحمدللہ بھی کہو، اس کا عقیقہ بھی کرو، اس کے شکر کرو۔ نکاح ہوا، بڑی بڑی نعمت ہے، آدمی کی زندگی کے اندر ایک انقلاب آیا ہے، فرمایا اللہ کا شکر بھی کرو لیکن ولیمہ بھی کرو۔ مال ہے، اللہ کا شکر ہے لیکن قربانی بھی کرو۔ مال ہے، اللہ کا شکر ہے، حج کرو، زکوٰۃ بھی نکالو۔ شکر علیحدہ علیحدہ ہے۔ مال ہے، زکوٰۃ نہیں دی تو اس نے شکر نہیں کیا۔ مال ہے، قربانی نہیں کی، اس نے شکر نہیں ادا کیا۔ اللہ نے بیٹا دیا اور اس نے جو ہے عقیقہ نہیں کیا تو شکر ادا نہیں کیا۔ نکاح کیا، ہو گیا نکاح، خوشی ہو گئی، ولیمہ نہیں کیا تو شکر ادا نہیں کیا۔ بعض شکر نفلی ہیں، جیسا کہ سنت عقیقہ ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنا ولیمہ وغیرہ ہے۔ بعض شکر جو ہے وہ واجب ہے، جیسا قربانی ہے، بعض فرض ہے جیسا زکوٰۃ ہے۔ تو ہر نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نعمت بڑی بھی بہت اچھی ہے، چھوٹی سی چھوٹی نعمت ہم نے غور نہیں کیا۔ یہ جو آنکھوں کی پلکیں ہیں نا، یہ پہرے دار ہیں اس بات کی کہ ہماری آنکھ میں باہر کی کوئی چیز نہ جائے۔ جیسے کوئی چیز آتی ہے فوراً یہ حفاظت کرتی ہیں، لیکن اس نعمت پر ہم نے فکر نہیں کبھی ادا کیا۔ جس آدمی کی یہ پلک کا ایک بال ٹوٹ کے آنکھ کے اندر چلا جائے پھر قدر ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے اگر یہ اندر چلا جائے، لیکن یہ باہر رہے اور اپنی حدود اور فطرت کے اندر جس طرح اللہ نے اس کو بنایا ہے اس میں رہے۔ ہمارا چہرہ فطرت کے مطابق ہو، چہرے پہ داڑھی ہو۔ روزانہ اللہ کے فرشتے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور حمد کرتے ہیں کہ جس نے عورتوں کو لمبے بالوں سے زینت بخشی، مردوں کو داڑھیوں سے زینت بخشی۔ یہ نعمتیں ہیں اللہ کی، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم شکر کے بجائے اس کے خلاف کرتے ہیں۔ تو شکر مختلف ہے، لیکن یہ مادی شکر ہے جس کا تعلق ہمارے جینے سے،
یہ ہمارے لباس ہے، ہمارا مکان ہے، ہمارا رہنا ہے، کھانا پینا ہے، لیکن اس کا بھی شکر کہتے ہیں جب کھانے کے بعد کو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ ساری تعریف اس ذات کے لیے جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا اور مجھے مسلمان بنایا، تو اس پر بھی شکر ہے۔ اور کوئی ضرورت پوری ہو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ تو مادی چیزیں ہیں، روحانی چیزیں ہیں، ان کا شکر ادا کرنے سے قیامت تک انعام ملے گا۔ ان کا انعام بڑا لمبا ہے، ان کا انعام بڑا لمبا ہے۔ اور روحانی چیزیں یہ ہیں کہ انبیاء علیہ السلام پر ایمان، پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑی نعمت اللہ کی، ان کی ختم نبوت پر اور ان کے رحمت العالمین ہونے پر، امام الانبیاء مرسلین ہونے پر ایمان، اور ان کی اتباع۔ قرآن مجید میں جو پہلی صورت ہے جسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں، جس سے قرآن مجید شروع ہوتا ہے، اس میں ہم اللہ کی تعریف کرتے کرتے الحمدللہ رب العالمین اللہ کی تعریف ہے، الرحمن الرحیم اللہ کی تعریف، مالک یوم الدین اللہ کی تعریف ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ کی تعریف ہے۔ یہ تعریفیں کرنے کے بعد ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سٹریٹ پاتھ، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا۔ اور پھر یہ بتایا کہ سیدھا راستہ کیسے ملے گا؟ گائیڈ کے لیے کوئی وجود چاہیے، کوئی رہنما چاہیے، کوئی اللہ والا چاہیے، نبی چاہیے، صدیق چاہیے، شہید چاہیے، صالح چاہیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن مجید نے بتا دیا، الذین انعم اللہ علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین، وہ اللہ کے انبیاء ہیں، وہ صدیقین، اور صدیقین ہیں۔ صدیق نبی نہیں ہوتا لیکن نبی کے بعد اس کا مقام ہوتا ہے۔ وہ شہداء، جنہوں نے ایمان کو بچانے کے لیے، اللہ کے کلمے کو پھیلانے کے لیے اس کی راہ میں جان دے دی، وہ ہیں انعام والے۔ وہ صالحین، اور نیک لوگ، اللہ کے نیک بندے، جن کا دن بھی روزے کی طرح گزرتا ہے اور راتیں بھی جا کر اللہ کے سامنے جڑتے ہیں، وہ لوگ ہیں صالحین۔ ان کا راستہ ہمیں بتا، ان کا نہ بتانا جن پر تیرا غضب ہوا، جو گمراہ ہوئے یہود و نصارہ، ہمیں ان لوگوں کا راستہ بتانا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اس لیے کہ ان لوگوں کے راستے پر چل کر، ان کے راستے پر چلنے سے میری قبر بھی منور ہوگی، ان لوگوں کے راستے پہ چل کے میرا حشر بھی مجھے کامیابی ملے گی، ان لوگوں کے راستے پہ چل کے میں سیدھا جنت میں جاؤں گا۔ اس لیے مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلانا۔ سب سے بڑی نعمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ کے ذریعہ سے جو ہمیں نعمتیں ملی ہیں، بہت سی نعمتیں ہیں، وہ کسی وقت تفصیلی موقع ملا تو بات کروں گا۔ ان میں اللہ کا قرآن ہے۔ یہ قرآن معجزہ ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی آپ نے دیکھا یہ چھوٹا بچہ، یہ صحیح بات بھی نہیں کر سکتا، لیکن کس طرح سورہ اخلاص سنا دیے۔ آپ نے دیکھا یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ہمارے یہاں حافظ صاحب مدرس ہیں، حافظ قاسم صاحب، ان کا بچہ 10 سال کا ہے، حافظ ہو گیا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ 10 سال کے حافظ ہو رہے ہیں، بچیاں حافظ ہو رہی ہیں، 60 سال کا حافظ ہے، 50 سال کا حافظ ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اس کو اگر یاد کرو تو جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ باقی کوئی کتاب یاد نہیں ہوتی، کوئی اردو کی 10 ورقے کی کتاب کوئی سنائے، انگلش کی کوئی 20 پیج کی کوئی کتاب سنائے نہیں، لیکن قرآن مجید جیسا پڑھتا جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الرحمن، رحمان نے بڑی مہربانی کی۔ رحمان مبالغہ کا صیغہ ہے رحمت سے۔ رحمان نے بڑی مہربانی کی، رحمان نے بڑی مہربانی کی۔ ابھی آگے جا کر اس صورت میں اللہ مادی نعمتیں بھی ذکر کرتے ہیں، روحانی نعمتیں بھی آگے جا کر، لیکن پہلی آیت میں بتایا کہ الرحمن، متوجہ ہو جاؤ، غور سے سنو، رحمان نے بڑی نعمت کی، وہ کتنا بڑا مہربان ہے، وہ کتنا بڑا مہربان ہے۔ کیوں؟
علم القرآن، سبحان اللہ کا، کہ اس نے قرآن سکھایا، اللہ قرآن سکھایا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ اترا ہے، جبرائیل امین لائے ہیں۔ قرآن سے ہم نے پوچھا کہ تو کیا ہے، تو کہتا ہے تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ نازل بہ روح الامین، روح الامین فرشتہ جو فرشتوں کا سردار ہے، وہ مجھے لے کے آیا ہے، اور کہاں لے کے آیا ہے؟ سارے جان کی جان اور بڑی نعمت جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر لے کر آیا ہے۔ تو رحمان نے بڑی مہربانی کی جس نے قرآن سکھا دیا، ہم جیسے لوگوں کو اپنا کلام سکھا دیا رحمان نے۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، ساری مخلوق اسی کیا، لیکن یہاں انسان کا ذکر کیا کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ انسانوں میں نبی آئے، انسانوں میں صحابہ، انسانوں میں اولیاء، انسانوں میں امام، انسانوں میں بڑے بڑے نیک لوگ آئے، اور انسان کو مسجود ملاقہ بنایا، اور بشریت کا لباس دے کر اللہ نے بڑا کمال کو پہنچا دیا۔ اس لیے فرمایا خلق الانسان، میری مخلوق اور بھی ہے لیکن میں انسان کی ذکر کر رہا ہوں۔ تم دیکھو کیسے کیسے انسان ہے، آدم کو دیکھو، نوح کو دیکھو، ابراہیم کو دیکھو، موسیٰ کو دیکھو، عیسیٰ کو دیکھو، اور جناب محمد رسول اللہ کو دیکھو، جن جیسا نہ کوئی آیا ہے نہ آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور پیدا کیا تو پھر گونگا نہیں پیدا کیا، زبان دی۔ یہ بھی اعضاء ہیں، یہ ہاتھ ہیں، بولتے نہیں ہیں، پاؤں ہیں، یہ نہیں بولتے، یہ کان آنکھیں یہ نہیں بولتے، یہ اپنی اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں، لیکن یہ زبان کا چھوٹا سا ٹکڑا، یہ زبان بولتی ہے۔ جب قاری قرآن پڑھتا ہے آج بھی تو ہمارے دل کیسے موم ہوتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں، اور وہ کیا منظر ہوگا جب قاری ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سننے والے صحابہ کرام ہیں، اور صفا کے مدرسے میں بیٹھ کے اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں، وہ منظر کیسا ہوگا؟ جب قرآن پڑھتے تھے تو دل نرم ہو جاتے تھے، جب قرآن پڑھتے تھے تو لوگ رونے لگتے تھے، آنسو ان کے گرتے تھے، جب قرآن پڑھتے تھے تو ایک جہان تھم جاتا تھا۔ خلق الانسان علمہ البیان، اس کو بیان سکھایا، بیان، یہ اللہ کی نعمت ہے، ہمارا یہ بولنا، یہ باتیں کرنا، یہ سارا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس قرآن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑی نعمت ہے، ان کے ذریعہ سے اللہ نے ہمیں جو انعامات دیے ہیں، ان انعامات میں یہ ہیں کہ 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان کا، یہ بھی نعمت ہمیں اللہ نے دی ہے۔ رمضان شروع ہونے لگا ہے، اللہ نے فرمایا فرشتوں جاؤ دوزخ کے دروازے بند کر دو میرے پیغمبر کی امت پر، جاؤ جنت کے دروازے کھول دو میرے پیارے نبی کی امت کے لیے۔ رمضان شروع ہو رہا ہے، اور اسی رمضان میں قرآن کو نازل کیا، لیکن شان قرآن کی یہ ہے کہ ابھی رمضان نہیں شروع ہوا لیکن قرآن شروع ہو گیا ہے۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ آج چاند نظر آیا تو روزہ کل ہوگا، لیکن تراویح آج شروع ہو گئی ہے، تراویح میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو قرآن مقدم ہے رمضان سے۔ قرآن کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اور پھر قرآن کی اتنی بڑی فضیلت ہے، فرمایا کہ جس کے سینے میں قرآن ہے وہ آگ نہیں اس کو جلا سکتی۔ اس کے سینے میں قرآن ہے، کل نور کے ممبروں پر ان کو بٹھایا جائے گا، ان علماء کو، ان قراء کو، ان ائمہ کو، ان لوگوں کو جن کے سینے میں قرآن ہے۔ اور جو قرآن پڑھتا ہے کل قیامت کے دن قرآن کو ایک وجود دیا جائے گا، رمضان روزے کو ایک وجود دیا جائے گا۔ قرآن سفارش کرے گا کہ یا اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، تلاوت کرتا تھا، میرا احترام کرتا تھا، میری سفارش ہے کہ اس کو معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا معاف۔ روزہ کہے گا کہ دن کو بھوکا رہتا تھا، پیاسا رہتا تھا، یا اللہ میری سفارش ہے اس کو معاف کر دے۔ اللہ فرمائے یہ دونوں ہمارے جو شفاعت کرنے والے ہوں گے، اللہ ان کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ اللہ ہمارے لیے بھی قبول فرمائے۔
قرآن رمضان میں اترا لیکن رمضان سے پہلے شروع ہو گیا. قرآن لیلۃ القدر میں آیا. جو فرشتہ لایا قرآن وہ فرشتوں کا سردار، سبحان اللہ کہتے رہتا کہ مجھے بھی ہمت ہوتی. جو فرشتہ لایا وہ فرشتوں کا سردار، جو کلام لایا وہ سارے کلاموں کا سردار. زبور بھی برحق، تورات بھی برحق. یہ پہلی کتابیں جو گزری ہیں، انجیل، زبور، تورات، یہ ساری برحق ہیں. صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ ساری برحق ہیں. ان سب کے علوم 104 کتابیں اتری ہیں. 100 صحیفے، 4 کتابیں. ان 100 صحیفوں اور پہلی تینوں کتابوں کے کچھ منتخب علوم کو اللہ نے قرآن میں رکھ دیا ہے، اور مزید اللہ تعالیٰ نے علوم کو رکھا ہے قرآن میں، کیونکہ یہ خدا کی آخری نعمت. فرمایا کہ اس رمضان میں اللہ نے فرشتوں کے سردار، کتابوں کی سردار، اور انبیاء کے سردار، اور راتوں کی سردار لیلۃ القدر میں، اور مہینوں کے سردار رمضان میں اللہ نے اتارا. اور تو کرو کتنی بڑی نعمت ہے. لیلۃ القدر کب ہے؟ زیادہ گمان یہ ہے کہ وہ 27ویں رات ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو. متعین نہیں کی. اگر متعین کی کرتے تو ہم کھیلتے ہوئے رہتے، کہتے چلو اس آخری رات کو جاگ لیں گے، ابھی کرو. کہا کہ نہیں، تلاش کرو تاکہ تمہیں تلاش کا بھی ثواب ملے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا کہ آپ حضرات بتائیں لیلۃ القدر کب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ عالم، اللہ جانتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضور کے چچا بھائی تھے، چھوٹے تھے عمر کے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا کہ عبداللہ تم بتاؤ لیلۃ القدر کب ہے؟ اس نے کہا حضرت گمان یہ ہے کہ آسمان 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، انسان کی پیدائش کے مراحل بھی 7 ہیں، انسان کی خوراک بھی 7 ہیں. تو اندازہ یہ ہے کہ یہ 27ویں کو ہوتی. تو حضرت نے فرمایا صحابہ سے کہ دیکھو اس بچے کے بھی بال بھی نہیں آئے لیکن کیسا اچھا جواب دیا. ہمارے دیوبند کے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن، امیر المجاہدین، صدر المدرسین، شیخ المشائخ، بہت بڑے بزرگ، وہ میرے استاد حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے استاد بھی ہیں اور میرے مرشد بھی، دارالعلوم کراچی کے بانی و بانی شیخ الاسلام مفتی محمد تقی صاحب کے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے استاد ہیں. میرے استاد حضرت مفتی صاحب ہیں، ان کے استاد حضرت شیخ الہند ہیں، اور ان کے استاد حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی ہیں. تو بانی دارالعلوم دیوبند کے درمیان اور میرے درمیان 2 واسطے. میری سند جو ہے نا وہ تھی. اگلے دن بولٹن سے 2 علماء آئے، تو وہ کہنے لگے ہم آپ کی حدیث کی سند کی اجازت لیتے ہیں. تو میرے پاس بیٹھے، میں خوش ہوا. کہتے ہیں کہ آپ کی سند صرف 2 واسطوں سے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتی ہے، تو ہمیں اجازت دیں. تو میں نے کہا میرے سامنے پڑھو. انہیں حدیث پڑھی تو میں نے ان کو اجازت دی. اس کو اجازت کہتے ہیں. میں 2007 میں شام گیا. شام تو وہ دمشق میں وہ مسجد بھی دیکھی، وہ منارہ بھی جس میں عیسیٰ علیہ السلام اترے تھے، اور بھی زیارات ہوئی. امام فقیہ مفتی علامہ شامی کی قبر بھی دیکھی، حضرت بلال کی قبر بھی دیکھی. وہ بلال تو پیدا کہاں ہوا افریقہ میں، اور محمد رسول اللہ کی خدمت میں رہا، اور تو اذان دیتا رہا، اور تیری تدفین کہاں بنی؟ دمشق میں. تو میں گیا تو علماء کو پتہ چلا، وہ امام میرا واقف تھا، تو اس نے شام کو 15-20 علماء کو جمع کر لیا. اجاز شیخ من برطانیہ، تو سند اعلیٰ منا، شیخ برطانیہ سے ہے، اس کی سند حدیث ہم سے اعلیٰ ہے، آؤ سارے اسے اجازت لیں، عرب اس کا شوق رکھتے ہیں. پھر وہ سارے جمع ہوئے، میرے سامنے حدیث پڑھی تو میں نے ان کو اجازت دی. اور اسی طرح پھر مدینہ شریف میں ایک دفعہ گیا تو علماء وہاں بھی میرے ساتھی جاننے والے، مکہ شریف میں میرے رشتہ دار عزیز علماء ہیں وہ بھی. تو اس طرح یہ اجازت ہوتی ہے سند کی. تو شیخ الہند
رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر لیلۃ القدر اس کے کتنے حروف ہیں؟ 9 کتنے حروف ہیں حضرت؟ 9 تو یہ کتنی دفعہ ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر 3 دفعہ ذکر کیا نا، تو 9 3 27 یہ حضرت شیخ الحدیث حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے بندوں کو فراست دی ہے۔ یہ قرآن کا نور ہے جس سے ان کو فراست ملتی ہے، یہ وہ نور ہے جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا اب ہم گائیڈ کر، جیسے آپ کے پاس ٹارچ ہوتی ہے نا، ٹیلی فون نے ٹارچ کو ختم کر دیا، بلکہ ٹیلی فون دبائیں تو آپ کے سامنے روشنی جاتی ہے۔ ڈارک میں آدمی ٹاما ٹوئیاں مارتا ہے، کوئی پتہ نہیں کدھر جانا ہے کیا کرنا ہے، لائٹ آئی پتہ چل گیا ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے۔ قرآن لائٹ ایسی ہمارے پاس آ گئی، جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود لائٹ ہے وہ ایسی آ گئی، اور قرآن مجید ایسی لائٹ آ گئی، سنت کی لائٹ آ گئی کہ جس کے پاس یہ آئے وہ دائیں بائیں نہیں جائے گا، وہ ائمہ دین کی، علماء حق کی، صحابہ کرام کی، جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اور قرآن کی اتباع کرتے ہوئے سیدھا جنت میں جائے گا، کیونکہ روشنی اس کے پاس پتہ یہ راستہ جاتا ہے، یہ رائٹ ہے یہ رانگ ہے، قرآن یہ بتاتا ہے صاحب ہدی للمتقین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے رہنمائی پیدا کرتا ہے، تقوی والو آؤ اس سے رہنمائی حاصل کرو، یہ تمہیں سیدھا جنت میں لے جائے گا۔ تو مہینہ بھی مبارک، قرآن بھی مبارک، رات بھی مبارک، اور جناب محمد رسول جن پر نازل ہوا وہ تو ہمارے لیے بہت بڑا ذریعہ ہیں، جن کی نعمت سے وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں۔ ان نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، خود بھی پڑھیں، جو بڑے نہیں نہ پڑھے ہوئے، حضرات صحابہ کرام کو سارے پڑھے ہوئے تھے، جوان تھے بڑے، کوئی 50 سال 30 سال 20 سال عمر کے، سب نے حضور سے قرآن پڑھا، تو اب آپ نہیں پڑھے ہوئے تو آپ بھی پڑھیں، اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے، نہیں تو اپنے بچوں کو کم از کم قرآن مجید پڑھائیں، پھر قرآن مجید کو سمجھیں کہ قرآن مجید معنی جو انگلش جانتے ہیں وہ انگلش میں ترجمہ ملتا ہے علماء سے پوچھ کر کون سی، کیونکہ تو غلط نہ مل جائے، جو اردو جانتے ہیں وہ اردو والا، یا بہتر یہ ہے کہ کسی جو معلم ہے مقامی اس میں سے آپ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ نکالیں نا اس کے پاس پڑھنے کے لیے، باقی کاروبار کریں، اپنا کھائیں پئیں جاگے سوئیں، 1 گھنٹہ بھی نہیں دے سکتے، تو اس سے قرآن پڑھیں، آپ کو عجیب روشنی ملے گی، اس سے قرآن پڑھیں آپ، یہ قرآن مجید کا شکر ہے۔ پھر قرآن مجید پر عمل کرنا، پھر قرآن مجید کو پھیلانا، یہ بھی اس امت کی ذمہ داری ہے، اس کی دعوت، قرآن و سنت کی دعوت، جس کو جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ خیر کو پھیلائے اور منکر سے لوگوں کو روکے تو دنیا میں خیر پھیلے گی، ورنہ یہ دعائیں کریں گے قبول نہیں ہوگی، عذاب آئیں گے، زلزلے آئیں گے اللہ کی طرف سے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس طرح یہ بھی ہم پر لازم ہے۔ تو رمضان مبارک خود بہت بڑی نعمت ہے، پھر اس میں لیلۃ القدر، پھر قرآن مجید کا ملنا، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان آیا تو ہم تراویح میں آتے رہے، ماشاءاللہ الحمدللہ، ہم افطاری میں آتے رہے، نماز شوق سے پڑھتے رہے، بچوں کو بھی لاتے رہے، جب رمضان ختم ہوا، رمضان گیا، مسلمان مسجد سے گیا، یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ پاکستان کا ایک آدمی جاپان میں ملازمت کر رہا تھا، پاکستان کا ایک آدمی جاپان میں، تو اس نے کہا کہ جس فیکٹری میں میں کام کرتا تھا وہاں لڑکیاں لڑکے سارے تھے، جب رمضان آیا تو میں نے روزے رکھنے شروع کیے، تو میرے ساتھ جو کام کرنے والی ایک لڑکی تھی، اس نے یہ کہا کہ مسٹر فلاں تو کئی دنوں سے نہ پانی پیتا ہے، نہ کچھ کھاتا ہے، نہ ڈنر کرتا ہے، نہ کچھ، یہ کیا بات ہے؟ خاموش رہتا ہے۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ یہ ہمارا رمضان کا مہینہ ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب رمضان کا مہینہ؟ اس نے کہا رمضان کے مہینے میں ایک عبادت ہوتی ہے جس کا نام ہے روزہ، تو میں نے روزہ رکھا ہے۔ اس نے کہا روزے کا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا روزہ ہم رکھتے ہیں جب ابھی سن سیٹ
طلوع نہیں، فجر جو ہے وہ طلوع نہیں ہوتی اس سے پہلے، فجر طلوع نہیں ہوتی اس سے پہلے ہم جو ہے کھانا پینا یہ ساری چیزیں بند کر دیں، اور جب سن سیٹ ہو جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے سورج، تو ہم پھر کھانا پینا شروع کرتے ہیں۔ اس نے کہا اور کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم جھوٹ نہیں بولتے روزے کی حالت، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرتے، لڑائی نہیں کرتے، اور اس کے علاوہ گالی نہیں دیتے، کسی کا مال نہیں کھاتے، کسی کے ساتھ چیٹنگ نہیں کرتے، کیونکہ ہم روزے میں ہیں۔ اس نے کہا عجیب بات ہے، یہ کتنے دن کرتے؟ اس نے کہا کہ 1 مہینہ۔ اس نے کہا جو 1 منتھ، اس لڑکی نے کہا کہ جو 1 منتھ، وہ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ ساری زندگی یہ چیزیں نہ کرو، وہ ہمیں تو بتایا گیا ہے کہ نہ کسی کو دھوکہ دو، نہ کسی کا مال کھاؤ، نہ کسی پہ بیجار لڑو، نہ کسی کو گالی دو، نہ کسی کا مال کھاؤ، ہمیں تو کہا ہے کہ ساری زندگی نہ کرو، تو جسٹ فار 1 منتھ۔ وہ کہتا ہے میں بڑا شرمندہ ہوں کہ جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ رمضان ہمارے لیے ٹریننگ تھی کہ رمضان کو رمضان کی طرح گزارو تو 11 مہینے تمہارے سارے بہت اچھے گزریں گے۔ 11 مہینوں میں رمضان میں سیکھا ہے نا کہ جھوٹ نہیں بولنا، 11 مہینوں میں جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہیں کرنا، گالی نہیں دینی، جھگڑا نہیں کرنا، کسی کا مال نہیں کھانا، حلال مال سے روزہ افطار کیا، اور روزہ رکھا زبان کا بھی، کان کا بھی، آنکھ کا بھی۔ تو 11 مہینے کے لیے یہ ٹریننگ تھی، لیکن ہم نے رمضان کے مہینے میں تو یہ سب کچھ کیا، رمضان گیا تو پھر اسی طرح ساری چیزوں میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا مسلمان بنائے کہ ہماری زندگی رمضان کی طرح گزرے، آمین کو۔ جب ہماری زندگی رمضان کی طرح گزرے گی تو ہماری موت عید کی طرح آئے گی۔ جب موت آئے گی تو فرشتے کہیں جلدی کرو جلدی کرو، اس کو لے چلو، جلدی جلدی کرو۔ اسی لیے کہتے ہیں جنازہ جلدی لے جایا کرو۔ برے کا جنازہ تو زمین کہتی ہے کہ اس بد آدمی کو میرے اوپر سے اٹھاؤ، جلدی دفن کرو، اور نیک کا ہے تو وہ فرشتے کہتے ہیں جلدی لے جاؤ، اس کا قبر میں استقبال ہونے والا ہے اللہ کی طرف سے، اس کو جلدی لے چلو۔ جس نے اپنی زندگی رمضان کی طرح گزاری اس کی موت عید کی طرح آئے گی، اور جس نے اپنی زندگی کا کوئی خیال نہیں رکھا، مسلمان تھا، کلمہ پڑھ لیا تھا، کبھی نماز پڑھی کبھی نہ پڑھی، کبھی روزہ رکھا کبھی نہ رکھا، کبھی زکوٰۃ دی کبھی نہ دی، کبھی صدقہ دیا کبھی نہ دی، تو جیسا وہ کرتا رہا ویسے معاملہ ہوگا۔ یہ جو ہماری روحانی نعمتیں ہیں، قرآن قبر میں جائے گا، روشنی کرے گا، یہ عشر میں جائے گا، یہ زکوٰۃ، یہ قبر میں اس کی ہمیں اس کا تعاون ملے گا، یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، یہ اولاد کی اچھی پرورش، یہ ساری چیزیں ہمیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ اگر اولاد میں ماں باپ نیک ہیں ان کو بھی جنت عطا فرمائیں گے، ان کی اولاد کو بھی جنت عطا فرمائیں گے۔ ماں باپ کی جنت اگر بہت اعلیٰ اور بالا ہے تو وہ جب دیکھیں گے دائیں بائیں تو وہ کہیں گے کہ ہماری اولاد ہی نظر آتی ہے، ہمارے بچے کہاں ہیں؟ تو جواب آئے گا کہ آپ کے بچے بھی جنت میں ہیں، آپ نے بچوں کو قرآن پڑھایا تھا، اسلام دین سکھایا تھا، فکر نہ کرو۔ کہا کہ ہم چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ ہوں، تو وہ کہاں ہیں؟ فرمایا کہ وہ نچلے درجے میں ہیں۔ تو کہا کہ اللہ پاک سے کہیں کہ ہمیں ان کے پاس پہنچا دیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ جنت میں ہم جس کو اعلیٰ درجہ دیتے ہیں اس کو نیچے نہیں لے جاتے، البتہ نیچے والے کو اوپر لے جاتے ہیں۔ تو لے جاؤ ان کے بچوں کو ان کے ماں باپ کے پاس تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ یہ نعمتیں جو ہیں، قرآن کی نعمت، شریعت پر چلنے کی نعمت، نماز کی نعمت، زکوٰۃ کی نعمت، روزے کی نعمت، درود پاک پڑھنے کی نعمت، ذکر اللہ کرنے کی نعمت، ماں باپ کی خدمت کی نعمت، اولاد کی تربیت کی نعمت، علماء کے احترام کی نعمت، مسجدیں بنانے کی نعمت، ان کو آباد کرنے کی نعمت، مدارس بنانے کی، آباد کرنے کی نعمت، حفاظ القرآن کی عزت اور خدمت کے ان کے سینے میں قرآن ہے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو جنت تک ہمارے ساتھ جائیں۔ فرمایا باب الریان ایک خاص دروازہ ہوگا، جنت کے 8 دروازے ہیں، دوزخ کے 7 ہیں، تو 7 کے مقابلے میں 7 ہونے چاہیے نا، لیکن یہ کیا بات ہے کہ دوزخ کے 7 دروازے
اور جنت کے 8 دروازے، دوزخ کے 7، جنت کے بھی 7، لیکن 8واں دروازہ اللہ نے اپنے فضل کا رکھا ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک آدمی بیچارہ بہت کمزور تھا، اس کا سفارشی بھی کوئی نہیں، اس کے اعمال بھی اتنے کوئی نہیں، لیکن اللہ کو کبھی کبھی یاد کرتا تھا، اللہ اپنے فضل سے اس کو جنت میں لے جائے گا، وہ فضل والے دروازے سے گزرے گا۔ گناہگاروں خدا سے مایوس نہ ہو، رب سے مایوس، وہ ماں سے زیادہ پیار کرنے والا، باپ سے زیادہ پیار کرنے والا، اس سے مایوس کبھی نہ ہونا، اس کو راضی رکھنا، اس کے فرائض ادا کرنا اور اس کی بتائی اور نعمتوں پر چلنا۔ وہ کہے گا کہ اس کا کوئی نہیں تو میرے فضل والے دروازے سے اس کا باب الریان، سیراب کرنے والا دروازہ، اس میں روزے دار داخل ہو جاؤ، داخل ہوں گے، آگے دسترخوان بچھا ہوگا، پتہ نہیں کیسی کیسی نعمتیں ہوں گی، کیسی کیسی نعمتیں ہوں گی۔ اللہ فرمائیں گے کہ کھاؤ پیو، جی بھر کے کھاؤ، جی بھر کے پیو، یہ میری نعمتیں ہیں کہ روزے کے بدلے میں تمہیں دی جاتی ہیں۔ کھائیں گے، سیراب ہوں گے، اور کوئی وہ بدعزمی نہیں ہوگی، اور جی چاہے گا تو اور بھی کھائیں گے، لذت برابر رہے گی، وہ کھانے خراب نہیں ہوتے، ان کی لذت بھی خراب نہیں ہوگی۔ اور پھر وہاں باتھ روم جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے جنت میں، وہاں یہ گندگی چیزیں نہیں، باتھ روم پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک خوشبودار ڈکار آئے گا، سب کچھ ہضم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے پاس کو ڈکار مارے تو لیکن وہاں خوشبودار ڈکار آئے گا، سب کچھ ہضم ہو۔ مجھے جانا ہے ملنے کے لیے اپنے رشتہ داروں سے فلاں جگہ جو کہ جنت میں، اللہ سواری فوراً آ جائے گی اور وہ اٹھا کر لے جائے گی، تم جہاں جانا ہے۔ آج دوستوں کے سامنے بیٹھنا ہے، اللہ سرور متقابل، آمنے سامنے صوفوں پہ وہاں بیٹھنا، آپس میں باتیں کرنی ہے، گپ شپ ہوگی، جنتیوں کی۔ اللہ فرمائیں گے ان کے لیے انتظام کرو۔ وہاں برتوں پر یہ عبادات فرض نہیں ہوں گی، اللہ راضی ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے کہ میرے بندے تو نے مجھے راضی کیا، آج میں تجھ سے راضی ہو گیا، آج میں نے موت کو بھی موت دے دی ہے، تو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اب تجھ پر موت نہیں آئے گی۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، اور اس جنت کا کیا کہنا ہے؟ میں مولانا یہ ترجمہ کرتا ہوں، مفتی صاحب، مثل الجنت التی وعد المتقین، مثال اس جنت کی جو متقیوں سے وعدہ ہے، مثال کی بات میں کہتا ہوں، اس جنت کا کیا کہنا ہے؟ اردو میں اس جنت کا کیا کہنا کہ جو متقیوں کو ملے گی، جس کے اندر شہد، میٹھے شہد، صاف شہد کی نہریں چلیں گی، اور صاف پانی کی نہریں چلیں گی، اور شرابن تو ارا کی نہریں چلیں گی۔ لوگ سوچتے ہوں گے کہ اتنی بڑی نہر کو ہم کیا، وہ ہمیشہ جو رہنا ہے، مرنا جو نہیں، وہ نہریں چلیں گی جس سے پئیں گے، جس سے کھائیں گے۔ اور پھر جب جنت میں وہ جائیں گے، ہم جیسے آپ کو کہتے ہیں نا سلام سلام، تو سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے سلام آئے گا، اللہ کی طرف سے سلام آئے گا۔ میرے پیارے تم آ گئے ہو، اور تم شہید ہو کر آئے ہو، اور تم بڑے پکے نمازی تھے، اور تم حاجی تھے، تم آئے ہو، اور تم موت کے بیٹھتے تھے اعتکاف والے، تم آئے ہو۔ اعتکاف کا بھی سن لیں، یہ بھی سنت الکفایہ ہے۔ ایک دن اعتکاف بیٹھنے والا، اس کے درمیان اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں عائل کر دی جاتی ہیں، جو 10 دن بیٹھے گا اس کو کتنا بڑا مقام ملے گا۔ اعتکاف بیٹھنا جو ہے وہ کتنے بڑے درجے کا مقام ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، وہ اعتکاف میں تھے، آیا، حضرت آپ اعتکاف میں ہیں، میرے ایک بھائی سے کچھ معاملہ تھا، تو میں نے کہا کہ اگر آپ سفارش کرتے تو شاید معاملہ حل ہو جاتا، لیکن آپ اعتکاف میں ہیں، آپ کھڑے ہو گئے۔ عبداللہ ابن عباس، یہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں، حضور کے چچا صاحب بھائی، حضرت عباس حضور کے پیارے چچا، اور کتنے ادب والے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچاؤں میں بڑا مقام ہے ان کا، کتنے ادب والے تھے۔ کسی آدمی نے پوچھا حضرت عباس سے، اور حضور کے ہم عمر تھے تقریباً، پوچھا حضرت عباس سے کہ آپ بڑے ہیں کہ حضور نے اشارہ کیا کہ حضور بڑے ہیں،
سنو جواب، ادب کا جواب۔ حضرت آپ بڑے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ فرمایا کہ بڑے یہ ہیں عمر میری زیادہ ہے، بڑے یہ ہیں عمر میری زیادہ ہے۔ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس اٹھے، اپنے جوتے لیے مسجد نبی سے باہر، وہ بھی ساتھ، وہ باہر ہو کر حیران کہنے لگا آپ اعتکاف میں نہیں ہیں؟ اس نے کہا میں اعتکاف میں تھا۔ تو انہیں اپنا معاملہ پیش کیا، اٹھے، اپنے جوتے لیے مسجد نبی سے باہر، وہ بھی ساتھ، وہ باہر ہو کر حیران کہنے لگا آپ اعتکاف میں نہیں ہیں؟ اس نے کہا میں اعتکاف میں تھا۔ تو انہیں اپنا معاملہ پیش کیا۔ میں نے اس قبر والے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر اشارہ کیا، میں نے ان سے سنا ہے، میرے بھائیوں غور سے سنو، میں نے ان سے سنا ہے کہ جو آدمی اپنے بھائی کی حاجت اور ضرورت کے لیے، مدد کے لیے نکلے، 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ ہم اپنے بھائیوں کی کتنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے بچوں کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے رشتہ داروں کی، مقتدی امام کی کتنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، امام مقتدی کتنی رعایت کرتا ہے۔ یہ سب کے لیے ہے۔ کسی مسلمان کی حاجت روائی، غریب ہے اس کی غربت کے لیے پیسے دے دو، ننگا ہے تو کپڑے دے دو، دکھیا ہے تو دکھ بٹاؤ اس کا، فوت ہو گیا ہے تو اس کے جنازہ پڑھ کر اسے وارثوں سے تعزیت کرو، بلکہ پوچھا کرو کہ آپ کو کوئی ضرورت ہے، اپنا مال تقسیم کرو۔ 10 سال کے اعتکاف حاضر میں رہے گا۔ اعتکاف بیٹھنا بہت بڑی سنت اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند آدمی بیٹھے تو سارے مرغے کی طرف سے نہ بیٹھے، مسجد خالی ہے تو سب گنہگار ہوں گے، ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا۔ حالت اعتکاف میں سونا، جاگنا، دعائیں کرنا سب عبادت معتکف کے لیے۔ انہیں چاہیے کہ قرآن پڑھتے رہیں، نوافل پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں۔ ہمیں دعا کی عادت ڈالنی چاہیے، یا مالک یا قدوس یا سلام یا مومن یا مؤمن، یہ پڑھ کے دعا کرتی رہنی چاہیے کہ تو اپنی مہربانی سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔